السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 4 رجب المرجب، انگریزی تاریخ 6 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ مراکش میں 4 روز سے ایک کنویں میں پھنسے بچے کی افسوسناک موت۔ مراکش میں ایک کنویں میں گزشتہ 4 روز سے پھنسا ہوا ایک 5 سالہ بچہ امدادی حکام کی بہترین کوششوں کے باوجود جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریان نامی اس بچے کو کنویں سے نکالنے کی کوششوں پر ملک بھر کی توجہ مرکوز تھی اور سینکڑوں لوگ اس کنویں پر پہنچ گئے تھے اور ہزاروں لوگ انٹرنیٹ پر اس حوالے سے لمحہ بلمحہ خبریں پڑھ رہے تھے۔ یہ بچہ کنویں کے ایک تنگ سے سوراخ سے 32 میٹر نیچے جا گرا تھا اور اس کو نکالنے کی کوششیں لینڈ سلائیڈنگ کے امکان کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہی تھیں۔ آخرکار ریسکیو حکام بچے کو سنیچر کی شام نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس وقت بچے کی حالت کے بارے میں تفصیلات نہیں دی گئی تھی اور بظاہر اس ریسکیو کو وہاں موجود ہجوم نے سراہا تھا۔ ملک بھر میں سوشل میڈیا پر لوگوں نے سیو ریان کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تاہم یہ خوشی شدید افسوس میں بدل گئی جب چند منٹ بعد ہی یہ بیان سامنے آیا کہ ریان چل بسا۔ اسی ہیش ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے تعزیتی پیغام بھی شیئر کیے۔ شاہی محل سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد جس میں ریان نامی بچے کی موت واقع ہوئی، بادشاہ محمد ہاشتم نے کنویں میں گر جانے والے بچے کے والدین کو فون کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بادشاہ نے بچے کے والدین سے اظہار افسوس کیا۔ واضح رہے کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس وقت ریان کے والد اس کنویں کی مرمت کا کام کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر سے ایک لمحے کے لیے نظر ہٹائی اور اسی لمحے وہ کنویں میں جا گرا۔ کابل ایئرپورٹ پر حملے کی تحقیقات مکمل۔ امریکہ کی فوج کی حال ہی میں مکمل ہونے والی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ گزشتہ برس 26 اکتوبر کو کابل ایئرپورٹ کے دروازے پر حملہ کرنے والا خودکش بمبار ایک ہی تھا، جبکہ اس حملے کے وقت حملہ آوروں کی فائرنگ یا مزید دھماکے نہیں ہوئے تھے۔ امریکی فوج کے بریگیڈیئر نے صحافیوں سے جمعے کو گفتگو میں تحقیقات کی تفصیلات بتاتے ہوئے داعش خراسان گروپ کو اس دھماکے کا ذمہ دار قرار دیا۔ خیال رہے کہ دھماکے کے فوری بعد سینئر امریکی کمانڈرز کا کہنا تھا کہ حملہ کرنے والے 2 خوش بمبار تھے جنہوں نے امریکی فوجیوں اور ہجوم پر فائرنگ کے بعد دھماکے کیے۔ تاہم امریکی فوج کے بریگیڈیئر اور دیگر تفتیش کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ شواہد اس بات کی تائید نہیں کرتے۔ تحقیقات میں مزید کہا گیا ہے کہ حملہ آوروں پر کی جانے والی فائرنگ کی آوازیں ممکنہ طور پر وہاں موجود امریکی فوجیوں کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ کی تھی جو سیکیورٹی مقاصد سے کی گئی تھیں۔ تفتیش کرنے والے حکام کا کہنا تھا کہ اس کے نتائج عینی شاہدین کے بیانات، حملے کے بعد ایئرپورٹ پر پرواز کرنے والے ڈرون کی ویڈیو، فورینسک ثبوتوں اور طبی ماہرین کے نتائج پر منحصر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے افغان عینی شاہدین سے بات نہیں کی کیونکہ جب تفتیش شروع ہوئی تو امریکہ کی فوج افغانستان سے انخلا کر چکی تھی۔ تفتیش کرنے والے حکام نے زور دیا کہ موقع سے ملنے والے ثبوت ظاہر کرتے ہیں کہ تمام اموات اور لوگوں کا زخمی ہونا بارودی مواد پھٹنے کی وجہ سے ہوا جو اتنا طاقتور تھا کہ دھماکے کی جگہ کے 50 میٹر تک تباہی ہوئی۔ فوجی حکام کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ چند فوجیوں کو شدید ذہنی چوٹ بھی پہنچی۔ تحقیقات میں مزید کہا گیا کہ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ دھماکے کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے فوجیوں کی طرف سے کی جانے والی تنبیہی فائرنگ سے کوئی ہلاک یا زخمی ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس چیز کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا کہ طالبان، جو کہ اس وقت امریکی فوج کے ساتھ رابطے میں تھے، انہیں اس حملے کے بارے میں آگاہی تھی۔ ترک ہلال احمر کا افغانستان کے لیے 800 ٹن امداد کا وعدہ۔ ترک ہلال احمر کے سربراہ نے کابل کے دورے کے دوران افغانستان کو 80 ٹن انسانی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ترک ہلال احمر کے سربراہ نے کہا کہ $10 ملین مالیت کی یہ امداد ترک حکومت اور 11 دیگر تنظیموں کی جانب سے دی گئی ہے۔ توقع ہے کہ امداد کی پہلی کھیپ اگلے 4 دنوں میں افغانستان پہنچ جائے گی۔ ترک ہلال احمر کے سربراہ نے کہا کہ ان کے دورے کابل کا مقصد ملک میں انسانی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔ ان کے بقول اگر ضرورت مند لوگوں کو وقت پر امداد نہ پہنچائی گئی تو افغانستان میں ایک انسانی تباہی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر عالمی برادری نے جلد
ہی اس بحران پر توجہ نہیں دی تو ہجرت سمیت مزید بحران پیدا ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 800 ٹن انسانی امداد 2 کھیپوں میں افغانستان آ رہی ہے۔ پہلی کھیپ 9 فروری کو کابل پہنچے گی۔ ادھر دوسری جانب طالبان اہلکاروں نے کہا ہے کہ ضرورت بہت زیادہ ہے، اس لیے حکومت عوام کو درپیش تمام مسائل کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے کہا کہ مانگ بہت زیادہ ہے، ہر کسی کے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اسے امداد نہیں ملی تو یہ واقعی درست ہے۔ مشہور شاپنگ مال نے ملازمہ کو حجاب پہننے پر نوکری سے نکال دیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مشرق میں اشرافیہ کے ایک مشہور شاپنگ کمپلیکس میں کام کرنے والی ایک خاتون ملازم کو حجاب کی وجہ سے ملازمت سے برطرف کیے جانے کے بعد گزشتہ چند دنوں میں لبنانیوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر لبنانی شاپنگ مال کے اس اقدام پر سخت رد عمل آ رہا ہے۔ شہریوں نے نوکری سے نکالی گئی لڑکی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے شاپنگ مال کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ سوشل میڈیا پر ABC نامی اس شاپنگ مال کے خلاف اور اس کے بوائکاٹ کے کئی ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ABC کی مارکیٹنگ ڈائریکٹر نے النہار اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمام فرقوں اور مذاہب کا احترام کرتے ہیں، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے خلاف حقیقت جانے بغیر مہم چلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شاپنگ مال کی طرف سے ملازمین کے کانٹریکٹ کی یہ شرط ہے کہ وہ ملازمت کے دوران کسی مخصوص مذہبی علامت کی نمائش نہیں کریں گے۔ دوسری جانب کیفے فل ہاؤس کی اہلکار انوج شہادہ نے النہار کو اس واقعے کی تفصیل بیان کی۔ شہادہ نے کہا کہ ملازمہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی اور وہ اپنی قابلیت اور کام کے لیے پوری وابستگی کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس نے کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز رویے کا ارتکاب نہیں کیا جو ABC انتظامیہ سے اس طرح کے اقدام کا مطالبہ کرتا ہو، لیکن جو کچھ ہوا اسے تجارتی مرکز کی انتظامیہ نے برسوں سے جاری اپنے اصولوں کے ذریعے جائز قرار دیا، جس میں پردہ دار خواتین کو ملازمت نہ دینا شامل ہے۔ امریکہ نے ایران کو پابندی پر حاصل چھوٹ بحال کر دی۔ عالمی جوہر معاہدے میں واپسی کے لیے امریکہ نے ایران کو پابندیوں پر حاصل استثناء کو بحال کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 2015 کے عالمی جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہو گئے اور امریکہ نے مذاکرات میں مزید پیش رفت کے لیے ایران پر پابندیوں کی چھوٹ کو بحال کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ مذاکرات کے تکنیکی مرحلے پر ایران کو حاصل چھوٹ کی بحالی کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ اگر حتمی معاہدہ نہیں ہو پاتا تب بھی یہ چھوٹ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر بات چیت کے لیے اہم ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار کے مطابق یہ چھوٹ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2020 میں منسوخ کر دی تھی۔ واضح رہے کہ عالمی قوتوں کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں علیحدہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایران پر پابندیوں کو سخت کرتے ہوئے ہر قسم کا استثناء ختم کر دیا تھا۔ تاہم نئی امریکی حکومت معاہدے میں واپسی کے لیے مذاکرات کر رہی ہے۔ ترک صدر اردوغان اور ان کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ ان کا اور ان کی اہلیہ کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، مگر انہیں اس کی شدید علامات نہیں ہیں۔ ترک صدر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہلکی علامات کا سامنا کرنے کے بعد میں اور میری اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، شکر ہے کہ ہمیں معمولی انفیکشن ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں اور کام گھر سے جاری رکھیں گے، ہمیں آپ کی دعاؤں کی امید ہے۔ دریں اثنا ان کی اہلیہ ایمن اردوغان نے ٹویٹر پر لکھا، انشاءاللہ ہم جناب طیب اردوغان کے ساتھ مل کر اس انفیکشن کو ختم کر دیں گے۔ ان کی حکمراں جماعت AKP کے عہدیداروں، وزراء اور اپوزیشن رہنماؤں نے ان کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ رجب طیب اردوغان جمعرات کو یوکرین کے صدر سے علاقے میں روس کے ساتھ جاری کشیدگی پر بات چیت کے لیے یوکرین گئے تھے۔ ترک صدر نے کہا تھا کہ وہ ثالث کے طور پر خدمات انجام دینے اور دونوں ملکوں کے درمیان سربراہی اجلاس کی
میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کو گزشتہ سال جون میں ویکسین کی تیسری خوراک لگی تھی۔ ترکی میں وبائی مرض کے آغاز سے اب تک کورونا کے لگ بھگ 12 ملین کیسز اور تقریباً 90,000 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ ترکی میں ماسک کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے کھولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور کرفیو کے بغیر زندگی معمول کے مطابق جاری ہے۔ ہفتے کے روز تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی میں 52.5 ملین افراد نے اپنی دوسری ویکسین کی خوراک لے لی ہے، جبکہ ترکی کی آبادی تقریباً 85 ملین ہے۔ آج کا انعامی سوال اسی خبر سے ہے۔ سوال وہ یہ ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کی اہلیہ کا نام کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔